إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں، عظمتیں اور فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر، خصوصاً نیر ببہا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تاریخ پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ملک کو چلانے کے لیے الگ الگ طرح کے نظام پائے گئے ہیں. ہر زمانے میں تاریخ میں حکومت چلانے کے لیے جو کچھ نظام موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، وہ بہت معروف ہیں، جنہیں بہت مرتبہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے. جیسے ایک نظام حکومت ہے جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، آمریت. اس میں ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے، اسی کی منچاہی سارے لوگ فالو کرتے ہیں. دوسری ہے کنگڈم شپ، بادشاہت. تیسری ہے خلافت، کیلیفیٹ. اور چوتھی ہے جمہوریت، ڈیموکریسی. آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہم بات کریں گے وہ دو طرح کی طرز حکومت ہوگی، یعنی ڈیموکریسی اور خلافت، یعنی اسلامی طرز حکومت. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں اس قسم کے موضوع کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ خود اسلام میں حکومت کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بات بھی اسلام کے اندر کی ہے، اسلام سے باہر کی نہیں ہے. اسلام میں ڈپلومیسی ہے، حکومت چلانے کے طریقے ہیں جس کو سیاست کہتے ہیں. ثابت اس سے یہ ہوا کہ سیاست اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. تو گفتگو یہ ہوگی کہ ڈیموکریسی اور اسلامی طرز حکومت یعنی خلافت، ان دونوں کی خصوصیات کیا ہے. عام طور سے
دنیا میں ڈیموکریسی کا جو وجود ہوا ہے وہ 1779 کے بعد فرانس میں جو انقلاب آیا تھا اس کے بعد ہی پوری دنیا میں ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ جمہوریت کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ گورننس آف پیپل یعنی عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ جمہوریت میں عوام ہی چند لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، وہی لوگ گورنمنٹ میں جا کر پورے ملک کو چلاتے ہیں اور پورے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں۔ اس میں اصل کردار جو ہے، اصل اہمیت جو ہے وہ حکومت میں موجود لوگوں کی نہیں ہے، عوام کی ہے۔ اصل پاور، اصل طاقت عوام کے پاس ہے۔ یہی ہے جمہوری نظام حکومت۔ کیا ہے نظام جمہوریت؟ جمہوری نظام میں یہ ایک خاص بات ہے کہ ہر شخص کو اس میں الیکٹ کرنے کی، الیکشن کے سارے پروسیس کو انجام دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر شخص اس بات کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دے سکے اگر بالغ ہے تو۔ اسلام بھی اس بات کا قائل ہے کہ ہر شخص کو انتخاب کا شرف ہونا چاہیے، ہر شخص کے پاس انتخاب کا حق ہونا چاہیے، وہ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو چن سکے۔ مگر اسلام اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ ایسے شخص کو ایڈ کرو جو گناہ گار نہ ہو، ایسے شخص کو الیکٹ کرو، منتخب کرو جو گناہ گار نہ ہو۔ ساتھ ہی اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ سارے لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہے، سب کو حق ہے، مگر وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، کرمنل مائنڈڈ ہیں، کرپٹ ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ چور چور ممسیرے بھائی۔ ہمیشہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، چننا چاہتے ہیں جو ان کے جیسا مزاج رکھتے ہوں، کرمنل مزاج رکھتے ہوں۔ کرپٹ لوگ ایسے ہی لوگوں کو چنیں گے جو خود کرپٹ ہوں اور ان کا فائدہ کر سکیں۔ اس لیے اسلام نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ووٹ دینے کا حق یا انتخاب کرنے کا حق، رائے دینے کا حق، مشورہ دینے کا حق ان لوگوں کو ہوگا جو نیک صالح ہوں، سچے ہوں، اچھا مزاج رکھتے ہوں، سوشل اسٹیٹس اچھی ہو جن کی، ایسے ہی لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم مجرموں کو اور مسلموں کو یعنی فرما برداروں کو اور بغاوت کرنے والوں کو سارے لوگوں کو ایک ہی سطح پر رکھیں گے، ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ هل يستوي الأعمى والبصير کیا نابینا اور جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں بینا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ فرق کیا کہ گناہ گار لوگوں کو اس وقت تک ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا جب تک وہ گناہ سے، کرائم سے، کرپشن سے باز نہ آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اگر کرمنل لوگ اپنے قائد کو چنیں گے تو انہی قائد کو چنیں گے جو کرائم کرنے والے ہوں، جو کرائم میں ایکسپرٹ ہوں۔ قرآن و سنت نے ایسے انتخاب سے منع کیا ہے۔ جمہوریت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہر شخص کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا کر لے، الیکشن میں کھڑا ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاں مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے۔ جو ڈیزرونگ کنڈیشن میں ہے، جو اس بات کا اہل ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں، لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں، تو اس کو آنا چاہیے فرنٹ پہ، اس کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے۔
لیکن اسلام اس سلسلے میں ایک بات اور بھی کہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واللہ لا يحب الظالمین، کہ جو لوگ بحیثیت کینڈیڈیٹ آ رہے ہوں ان کی امیج کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، کہ ایسے لوگوں کی رعایا بن کر زندگی نہیں گزاری جائے گی، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کو لیڈر نہیں چنا جائے گا جو ظالم ہو، جو زانی ہو، جو بد کردار ہوں، جو بد اخلاق ہوں، جو کرپٹ ہوں، جو جابر ہوں۔ ایسے لوگوں کو بحیثیت کینڈیڈیٹ، بحیثیت نیتا نہیں چنا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، لا يحب المعتدین، حد سے گزر جانے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام کی خوبی اور اسلامی نظام حکومت کی خوبی یا اسلامی خلافت کی خوبی یہاں پر بھی واضح ہو گئی کہ اسلام اجازت تو دیتا ہے سارے لوگوں کو کہ آؤ، اگر صلاحیت ہے، ڈیزرونگ کنڈیشن میں ہو تو آؤ، اپنے آپ کو الیکٹ کروا لو، عوام سے ووٹ مانگ لو، مگر ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی پابندی لگاتا ہے کہ ایسا شخص کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، ظالم اور بدعنوان نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، جمہوریت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کو اجازت ہے کہ وہ بحیثیت نیتا لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اسلام یہاں پر بھی برابری کی بات کرتا ہے، مگر ایک بات اور بھی اضافے کے طور پر کہتا ہے کہ دیکھو، مرد اور عورت دونوں کی الگ الگ دنیایں ہیں، دونوں کی الگ الگ دنیایں ہیں، ان کے درمیان فرق بھی ہے، فزیکل، مینٹل، ہر اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی الگ ہے۔ مرد جو کام کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، ان کا مزاج، ان کا نیچر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ یہ جو دوڑ بھاگ زندگی کی ہے، لوگوں کے سامنے آنے کا معاملہ ہو، روزگار کمانے کا معاملہ ہو، دنیا کی جو تگ و دو ہے، اس میں مردوں کو آگے رہنا چاہیے۔ بحیثیت نمائندہ، بحیثیت ریپریزنٹیٹیو، اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت بحیثیت حاکم، بحیثیت لیڈر منتخب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کی حکمراں عورت ہو۔ اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ اگر عورت گھر سے باہر نکل جائے گی تو گھر کا نظام سنبھالے گا کون؟ بچوں کی پرورش اور پرداخت ہم یہ نہیں کہتے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک طرح سے گستاخی ہوگی کہ عورتیں بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، نہیں، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماں کے پاس جو ممتا ہے باپ اس کو ادا نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بچہ، کوئی نسل ماں کی ممتا سے محروم رہ جائے تو ایسی نسلیں گمراہ ہوتی ہیں، کرمنل ہوتی ہیں، وحشی ہوتی ہے، انسانی معاشرے میں رہ کر بھی وہ جنگلی تہذیب کی حامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ گھر کے چمن کو آباد رکھے، وہ پولیٹکس میں، سیاست میں نہ جائے۔ اسلام نے یہ اس بات کا اضافہ کیا۔ جمہوریت میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سارے لوگوں کو، چاہے وہ جس طبقہ کے مانے جاتے ہوں، جس طبقے سے، جس سماج سے آتے ہوں، چھوٹی ذاتی سے ہوں، بڑی ذات برادری سے ہوں، سب کو اس بات کا اہل بناتی ہے جمہوریت کہ وہ بحیثیت نیتا چنے جائیں، وہ اہل ہیں اس بات کے۔ اسلام اس بات کو موسٹ ویلکم کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ذات برادری کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی امیج کیسی ہے، انسان کیسے اخلاق اور کردار والا ہے۔
یہ 1779 میں یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اسلام ایک زمانے سے اس بات کا علم بردار ہے کہ تمہارا نیتا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ شخص جس کا کردار اچھا ہے، جس کی سوچ اچھی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس طبقے سے ہے، کس ذات برادری سے ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ مگر دھیرے دھیرے کر کے 1779 میں یہ بات جب ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہوئی تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام اس کو موسٹ ویلکم کہتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اسلام کی اس بات کی تائید کے لیے لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہے، جیسے نیلسن منڈیلا ہے اور دوسرے لوگ ہیں، باراک اوباما قسم کے لوگ ہیں۔ اسلام جمہوریت میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو لیڈر بن کر آتے ہیں وہ آقا نہیں ہوتے ہیں عوام کے، وہ عوام کے لیے آقا نہیں ہوتے ہیں، وہ خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کریں گے یا عوام کے سامنے پیش نہیں کریں گے، وہ ہر صورت میں عوام کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت مثالیں پیش کی ہے۔ ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، طرز معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نیتا کو، لیڈر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم تمہارے نوکر ہیں، ہم تمہارے خدمت گزار ہیں، ہم تمہارے آقا نہیں ہیں۔ یہی ہے جمہوریت کی ڈیمانڈ، یہی ہے جمہوریت کی مانگ۔ یہ ہمارے دستور میں بھی ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں اور دیکھ کر رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور کھجور کی چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ کچھ اسٹیٹس ہونا چاہیے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تو رومیوں کی، یہ ایرانیوں کی خصوصیات ہے، ہماری خصوصیات نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت گزار کی حیثیت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنا گھر ٹھیک سے چلا سکیں، تو الگ سے انہوں نے تجارتی کاروبار کیا تھا اور کپڑا بیچ کر وہ اپنا گھر چلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم تمہارے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں، ڈکٹیٹر نہیں ہیں، آقا نہیں ہیں۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور بیت المقدس آنے کا وہ جو واقعہ ہے بہت مشہور ہے کہ کیا یکسانیت تھی غلام میں اور خلیفہ وقت میں۔ یہ بات طے ہوئی تھی کہ گھوڑا ایک ہی ہے، باری باری چلیں گے اور بیت المقدس پہنچیں گے۔ اتفاق سے بیت المقدس قریب ہے اور باری کس کی ہے؟ غلام کی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ آپ پیدل چلیں گے، میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، مناسب نہیں ہے، عوام دیکھے گی، کیا کہے گی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹھے رہو۔ اسلام نے بڑی خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں اس سلسلے میں۔ اسی کے ساتھ اسلام نے جمہوریت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں غریب سے غریب شخص بھی اس بات کا مجاز ہے، پیسے نہ ہوں، پھوٹی کوڑی نہ ہو، پھر بھی وہ اس بات کا اہل ہے، اگر اس کے پاس صلاحیت ہے تو، تعلیم یافتہ ہے تو، کہ وہ عوام کی قیادت کر سکے، بحیثیت لیڈر سامنے آ سکے۔ مگر گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بڑے بڑے چناؤ کی بات چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے نیتاؤں کی بات چھوڑ دیجئے، مکھیا اور پارشد لوگ بھی جو ہوتے ہیں نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں بھی بڑی خوبصورت مثال پیش کی ہے، کیا طرز حکومت ہونا چاہیے، انسانیت کی فلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ پڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صاحب ثروت شخص نہیں تھے، بہت پیسہ نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، لوگوں نے چن لیا، اچھے ہیں اس لیے چن لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پیسہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پیسہ نہیں تھا، مگر پھر بھی لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا۔ جمہوریت اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ انسان کو اہل ہونا چاہیے، ایلیجیبل ہونا چاہیے، پیسہ ضروری نہیں ہے۔ کرپٹ سماج نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہے، کرپٹ سسٹم نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہے کہ نہیں، اگر ٹکٹ دینا ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو پیسے ہونا چاہیے، پراپرٹی ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر انتخاب ہوگا، اگر چنا جائے گا تو کیسے چنا جائے گا؟ عوام کی اکثریت کے رائے کے مطابق۔ عوامی اکثریت جو ہوگی اور اکثریت کی جو رائے ہوگی، اکثریت کا جو چناؤ ہوگا، اسی اعتبار سے لوگوں کا انتخاب ہوگا۔ اسلام نے بھی اس بات کو واضح کیا، اس بات کو نمایاں کیا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اگر اکثریت کسی کو بحیثیت لیڈر، بحیثیت نیتا چن لیتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، عوام کا رجحان یہ بنا۔ اللہ فرماتا ہے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ یہ خاص پہچان ہے نماز پڑھنے والوں کی، مسلمانوں کی، کہ اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اکثریت کے مشورے سے کرتے ہیں۔ حکومت کا نظام چلانے کے لیے اگر کسی شخص کو منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے لازم اور ضروری قرار دیا کہ اکثریت کی رائے اس میں ہونی چاہیے۔ ووٹ کے لیے، چننے کے لیے، الیکشن کے لیے اسلام نے کئی طرح کے اصطلاحات کو استعمال کیا ہے، کئی سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ایک تو ہے شہادہ، گواہی، ایک ہے مشورہ، ایک ہے رائے۔ یہ سارے اصطلاحات کن چیزوں کے لیے ہیں؟ ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فورس کیا، اس بات کی تائید اور تلقین کی کہ جب کسی کو چننا ہو بحیثیت رہبر، بحیثیت امیر، بحیثیت قائد، تو اکثریت کی رائے اس میں ضرور ہونی چاہیے اور ضرور دیکھی جانی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کہاں بات ہو رہی تھی اسلامی خلافت کی اور کہاں بات کر رہے ہیں آپ اس پس منظر میں؟ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہر صورت میں نافذ رہیں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو چن رہے ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں، وہ اس سطح کے نہیں ہیں، جو خصوصیات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس معیار کے لوگ نہیں ہیں، اور یقینی طور پر نہیں ہیں۔ مگر اسلام نے ایک اصول وضع کیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اخف الضررین۔ اگر اس طرح کے لوگ نہیں مل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ جن کو چننے جا رہے ہو، آپ جن کو الیکٹ کرنے جا رہے ہو، ان میں سب سے کم نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ سب سے کم نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ آپ کو رائے تو رکھنی ہے، ووٹ تو دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لازم قرار دیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رائے رکھو، یہ ضروری ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارے وجود کا مسئلہ ہے، یہ تو کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو چنا جانا ہے وہ اس لائق نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ یہی اصول جو ہے اسلام کا کہ اخف الضررین، دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں، ان میں سے جو شخص سب سے کم ضرر، سب سے کم نقصان پہنچانے والا ہے، اخف الضررین، ہم ان کا انتخاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکتموا الشہادہ، یہ ووٹ گواہی ہے اور گواہی کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے اسے طاغوت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے۔ ہم جس سماج، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سماج اور معاشرے کے مطابق احکام، اصول اور قوانین دیے ہیں۔ اسلام فلیکسیبل اس لیے تو ہے، تو ہمیں ہر صورت میں ایسے شخص کو الیکٹ کرنا ہے جو کم نقصان دہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تعلیم ہو، پہلی چیز تعلیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کے بیسس پہ، تعلیم کے ایجنڈے پہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے
اور آپ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ممکن ہے، تھوڑا بہت ہی صحیح، تو اس ایجنڈے پر ووٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے صحت۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو الیکٹ کرنا ہے، کسی کو چننا ہے، عوامی صحت کے اعتبار سے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو ضرور منتخب کرنا چاہیے، گرچہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں ہماری اکثریت نہیں ہے، زیادہ تر جگہوں پر وہی لوگ ہیں جو ہماری قومیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے واقعات انجام دیے ہیں۔ بطور مثال حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ یکجا ہیں، یونائٹ ہیں، ہم تمہاری کمیٹی میں شامل ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں فتنہ پھیلائے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، کچھ نکاراتمک ایکٹیویٹی کرے گا، تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میثاق مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال پیش کی ہے۔ نان مسلمز کے ساتھ مل کر کیسے گورننس کو چلانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال دیا۔ تو ہم اپنے ان برادران وطن کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے اہم ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم ایجنڈا ہے پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی۔ جہاں آپ کی جان کا تحفظ ہو، جس نیتا کو منتخب کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اس کے ذریعے سے ممکن ہے یا نہیں ہے، یا اس کے برعکس جو شخص ہے وہ بہت زیادہ کمیونل ہے، اس کی وجہ سے سماج میں بدعنوانی پھیل سکتی ہے، ترقی کا گراف نیچے جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو اسی شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو کم نقصان دہ ہے، اور جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر آپ کی زندگی، آپ کی عزت و آبرو اور آپ کی پراپرٹی، ملکیت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر انہی باتوں کو رکھا ہے۔ اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، بہت سے مسلمان بھی اس ایجنڈے کے بیچ میں آئیں گے، مسلمان ہونے کا حوالہ دے کر آپ سے ووٹ مانگیں گے۔ تو آپ کو ایسے لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے؟ اس کیٹیگری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان رہتے، صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ در پردہ وہ دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یقین مانیے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے آ رہے ہیں، اور پورے سماج، پورے قوم کی غیرت کو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی جیب بھرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو معروف بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، پوری ملت کو، پوری امت کو سامنے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا حوالہ کسی اور موقع سے دے دینا، یہ تیری مفاد پرستی ہے، یہاں پر تمہارے ساتھ ہم نہیں آئیں گے۔ اور مسلمانوں ایک بات اور بھی ہے، اس ملک کی ترقی میں آپ کا کردار کلیدی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اس ملک کی ترقی میں مسلمان سب سے بڑا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے۔ اس ملک کی ترقی مسلمانوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی تقدیر مسلمانوں کے بغیر یا مسلمانوں کو ساتھ لیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، اس وقت بہت وائرل ہوا تھا حالیہ دنوں میں، جب ایک انڈین ٹیم کا کرکٹر بالر، جس نے اچھے پرفارمنس کے ذریعے سے انڈین ٹیم کو جیت دلائی تھی۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، آپ کے بغیر اس ملک کی تقدیر بدل نہیں سکتی ہے۔ تو اس حق کا استعمال کرنا ہے جائز طور پر۔ ایسا نہیں ہے ہمارے جانے نہ جانے سے کیا ہوتا ہے،
یہ سوچ نہیں رکھنی ہے ہمارے لوگ تو ہے ہی نہیں اوپر، ہمارا کام تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تمہارا کام نہیں ہوتا ہے تو تمہارے خلاف تو کام ہو ہی رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا، تمہارے خلاف سازشوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نوٹا دبا کے آ جائیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں ہی نہیں، تو یہ دونوں جو طرز عمل ہے، یہ دونوں طرز عمل آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ پوری ملت کو یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے کہ کم از کم اس سطح پر بھی مسلمانوں کی، مسلم سماج کی سیفٹی کے لیے اس بنیاد پر تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ان بے شرموں کو سمجھاؤ جو آج بھی آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں ہم ایک ہی تو تھے، ایک ہی تو ہیں۔ یہ کون ہے جو الگ الگ سماج بنانے کی بات کر رہا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، تمہارے ہت میں تو نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی منافق ہے، اور منافق صفت لوگ ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کا ایک ہو جانا، آپ کا یونائٹ ہونا بہت کچھ میٹر کرتا ہے۔ کیرلا کی مثالیں لے لو، بہت جگہ کی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ یونائٹ ہو کر دکھاؤ۔ یہ ملت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ امت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ پوری امت خطرناک گھیرے میں ہے، خطرناک نرغے میں ہے، ملت کو بچانا ہے۔ اس طرز عمل سے بھی ملت کو بچایا جا سکتا ہے۔ اپنے اس طاقت کا، ووٹ کی قوت کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ گھر کے 2 لوگ چلے گئے کافی ہو گیا، نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جانا بھی بہت میٹر کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ جائیں۔ باطل طاقتیں بھرپور طاقت لگائے رہی ہیں آپ کے وجود کے خلاف، اور یہی ایجنڈا ہے، یہی حکومت کرنے کا ایک اعلی کار ہے، یہی طریقہ ہے۔ آپ ہی ٹارگیٹ ہو اور آپ ہی کے ذریعے لوگ حکومت کر رہے ہیں، آپ کے خون کی تجارت کر کے، آپ کی امیج کو برباد کر کے، آپ کو بدنام کر کے، یہی سارے ایجنڈے ہیں۔ سیاست کا مقابلہ سیاست کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ اپنا لو۔ نمازیں پڑھ لینے سے سیاسی معاملہ درست نہیں ہوتا ہے، جس طرح کا حملہ ہے جواب اسی طرح دینا ہوگا۔ تو مسلمانوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یونائٹ ہو کر اتحاد کا ثبوت دو۔ جس کو بہتر سمجھتے ہو یا کم نقصان دہ سمجھتے ہو، یا کم از کم اتنا سمجھتے ہو کہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ہماری جان اور مال کا نقصان کم سے کم ہوگا ان کی لیڈرشپ میں، تو ایسے لوگوں کو چننا یہی وقت اور حالات کا تقاضا ہے، یہی ملت کی حفاظت کا تقاضا ہے، اور یہی مطالبہ ہے قرآن و حدیث کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح رخ پر، صحیح سمت میں، صحیح وقت پر، صحیح طور پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح طرز عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ کے جذبات پیدا کریں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔